أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشہور سورہ کریمہ سورہ القاریہ تلاوت کی گئی، اور آج ہم اسی سورہ کریمہ کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم نظر ڈالتے ہیں اس سورہ کریمہ پر تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ القاریہ کو اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ جی کیوں؟ وائی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے القاریہ میں ابہام ہے اور دوسرے القاریہ میں تحویل ہے اور تیسرے القاریہ میں تعجیز ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ پہلے القاریہ میں ابہام ہے۔ ابہام کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی بات کہی جائے جو اول وہلہ میں کلیئر نہ ہو۔ القاریہ کھڑکھڑانے والی، یہ کلیئر نہیں ہے، تو ابہام کہتے ہیں کہ بات کلیئر نہ ہو اور ذہن مختلف سمتوں میں سفر کرے۔ کھڑکھڑانے والی، کیا کھڑکھڑانے والی؟ ابہام ہے، ذہن مختلف سمتوں میں سفر کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ابہام۔ ابہام پہلے القاریہ میں ابہام ہے۔ ابہام کا مطلب which is not clear نہ ہو اور ذہن مختلف سمتوں میں سفر کرے۔ اور دوسرے القاریہ میں تحویل ہے۔ تحویل means to frighten anything، کسی چیز سے آپ ڈرا دے رہے، آدمی کو ہول آ جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تحویل۔ جی جی۔ اور تیسرے القاریہ میں تعجیز ہے، یعنی پتہ نہیں چل رہا ہے، آدمی عاجز ہے سمجھنے سے، کوئی بتائے تو یہ کیا ہے۔ جیسے میں ایسے کھڑا ہوا ہوں، ایسے کوئی کہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں اس کی طرف دیکھ، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب اس ایکسیڈنٹ میں ابہام ہے، کار الٹ گئی کہ ٹرک الٹ گیا کہ ٹرین ٹریک سے ہٹ گئی کہ کوئی آدمی چھت سے گر گیا، دیکھیں ابہام ہے، دیٹ از ناٹ کلیئر۔ مڑا تو میں، کسی نے کہا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سن کر کے میں مڑا تو، لیکن دیٹ از ناٹ کلیئر، ذہن مختلف سمتوں میں سفر کر رہا ہے۔ جی، پھر اس کے بعد میں سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوں، کیسا ایکسیڈنٹ، کیسا حادثہ؟ وہ بولتا ہے حادثہ کیا ہے؟ میں ڈر گیا کہ وہ مجھ سے مخاطب ہو کر کے بول رہا ہے شاید میرے گھر میں تو ایکسیڈنٹ نہیں ہو گیا کسی کا، ہال ہے۔ ڈر گیا۔ اب میں اس سے پوچھتا ہوں، ارے بھائی بتا تو، مجھے معلوم نہیں، میں عاجز ہوں، تعجیز، میں عاجز ہوں، مجھے معلوم نہیں ایکسیڈنٹ کی کیفیت کیا ہے۔ تو پہلے میں ابہام ہے، دوسرے میں تحویل ہے اور تیسرے میں تعجیز ہے۔ جی، عاجز ہے آدمی سمجھنے سے،
اس سامنے والا جو حادثے کی خبر دے رہا ہے وہی بتائے گا. جی اسی وجہ سے کہا گیا وما ادراک ما القاریہ. دیکھو قرآن حکیم میں دو ترکیبیں آتی ہیں. ایک ترکیب ہے وما ادراکا. آپ کو کیا معلوم؟ کیا آپ کو پتا ہے؟ اچھا. اور ایک تعبیر ہے وما یدریکا. ایک ہے وما ادراکا، آپ کو کیا پتا ہے، آپ کو معلوم ہے. اور ایک ہے وما یدریکا، اس کا بھی مطلب وہی ہے، آپ کو پتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ دیکھو یہاں آیا وما ادراکا. اچھا. اور سورہ شورى میں آیا ہے وما یدریکا لعل الساعة قریب. فما الفرق بین هذین الترکیبین؟ ان دونوں ترکیبوں میں فرق کیا ہے؟ قال القرطبی، امام قرطبی فرماتے ہیں قال السفیان کل ما قال فیہ وما ادراکا فقد اخبر بہ. اگر اللہ کسی چیز کے بارے میں یہ پوچھتا ہے وما ادراکا تو اس کی خبر دے دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ وہ کیا ہے. لیکن جب یہ بولتا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ قَالَ فِيهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَمْ يُخْبِرْ بِهِ، لیکن جب یہ بولتا ہے کہ وما یدریک، آپ کو پتا ہے، تم کو پتا ہے، تو بات نہیں بتاتا. جی آدمی کو خبر نہیں ہوتی. جی یہاں ہے وما ادراکا، اس کا مطلب آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے. وہ اس لیے کہ وما ادراکا میں بتا دیا جاتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے. القاریہ کا مطلب ہوتا ہے کھڑکھڑانے والی، ٹو نوک ایٹ دا ڈور، دروازے کو کھٹکھٹانا. یہ قیامت کا ایک نام ہے. جی القاریہ. اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے قریب آ چکی ہے یہ کہ بالکل دروازے پر کھڑی ہے، نوک کر رہی ہے، اور آدمی ہے کہ غفلت میں ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں ہے. اور یہ غفلت کیسی اللہ فرما رہا ہے؟ یہ سوئے ہوئے نہیں ہیں، یہ سوتے بن رہے ہیں. جی یہ غفلت اعراضی ہے. ایک آدمی ہوتا ہے سویا ہوا ہو تو اس کو جگایا جائے، ایک آدمی جاگا ہوا ہے تو جاگے ہوئے کو کیسے جگایا جائے؟ جی ان کی غفلت اعراضی ہے. جی وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. یہ سوئے ہوئے نہیں، یہ سوتے بنے ہوئے ہیں. یہ اور قیامت ہے کہ ان کے سروں پر آ گئی ہے، ان کے دروازوں تک آ گئی ہے اور دروازے پر نوک کر رہی ہے. اللہ. تو قرع کا مطلب ہوتا قرع کا مطلب ٹو نوک ایٹ دا ڈور، دروازے کو کھٹکھٹانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1440 سال پہلے یہ فرمایا تھا کہ اقتربت الساعہ وانشق القمر، چاند پھٹ گیا، قیامت قریب آ گئی ہے. اقتربت الساعہ 1440 سال پہلے آپ نے کہا تھا کہ وہ قریب ہو گئی ہے. جی 1440 سال کے بعد اب کتنے قریب ہو گئی ہے؟ اندازہ لگائیے، بالکل قریب ہے. جی کبھی بھی آ سکتی ہے، آپ کے دروازے پر کھڑی ہے. جی نوکنگ ایٹ دا ڈور، دروازے کے اوپر کھڑی ہے اور کھٹکھٹا رہی دروازے کو. یہ قیامت کا ایک نام ہے، کھٹکھٹانا. یہ کھٹکھٹانا کیسا ہے؟ اللہ اکبر. اگر سورج کو کھٹکھٹا دے تو سورج بے نور ہو جائے، چاند کو کھٹکھٹا دے تو چاند اپنی روشنی کھو دے، ستاروں کو کھٹکھٹا دے تو ستارے جھڑ پڑیں، قبروں کو کھٹکھٹا دے تو قبروں سے مردے نکل پڑیں، زمین کو کھٹکھٹا دے تو زمین اپنے اثقال کو، اپنے بوجھوں کو باہر نکال دے. جی آسمان کو کھٹکھٹا دے تو آسمان بھر بھرا کر نیچے گر جائے. اللہ، یہ ہے القاریہ. اسی بارے میں فرما رہے اللہ تبارک و تعالی. کیا سمجھتے ہو القاریہ؟ سورج کو کھٹکھٹا دے تو سورج اپنی روشنی کھو دے، چاند کو کھٹکھٹا دے تو چاند بے نور ہو جائے، ستاروں کو کھٹکھٹا دے تو ستارے جھڑ پڑے، آسمانوں کو کھٹکھٹا دے تو آسمان گر جائیں، زمین کو کھٹکھٹا دے تو زمین تہوبالا ہو جائے، اپنے اثقال باہر نکال دے.
قبروں کو کھٹکھٹا دے تو قبروں سے مردے نکل پڑے. القاریہ, کھٹکھٹانے. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ہے قرآن حکیم کا انداز گفتگو اور انداز تکلم, اسٹائل آف ٹاکنگ. جی جی, بالکل جدا گانا اسٹائل ہے بولنے کی, انسان نہیں بول سکتا اس انداز. کیا انداز, ہمارا رب کیسا بولتا ہے. القاریہ, کھٹکھٹانے والی. یہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ پھر کہا جا رہا ہے کیا پتا تم کو کھڑکھڑانے والی کیا ہے. پہلے میں ابہام, دوسرے میں تحویل اور تیسرے میں تعجیز. تم عاجز ہو, نہیں سمجھ سکتے کہ القاریہ کیا. ہم بتاتے ہیں کہ القاریہ کیا ہے. جی آگے بتایا گیا, یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. جی, جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائے گا. تمام انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح. دیکھو 3 مرتبہ القاریہ کہا گیا ہے اور انسان کی 3 حالتیں ہوں گی. جی, اور پروانوں سے تشبیہ دی گئی, پروانوں کی بھی 3 حالتیں. جی کیسے؟ پروانے جو پتنگے ہوتے ہیں, پتنگے جو ہوتے ہیں یہ مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں. برسات میں کہیں لائٹ جلا دیجئے, اسے لائٹ جل رہی ہے, یہ لائٹ ہے جی, جل رہی ہے ایک جگہ پہ. پتنگے روشنی دیکھتے ہیں, کوئی ادھر سے آ رہا ہے, 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 کوئی ادھر سے آ رہا ہے. چاروں طرف سے پتنگے نکل پڑتے ہیں اپنی اپنی جگہوں سے. جی, وہ زمین میں ہوتے ہیں, چھپے ہوئے ہوتے ہیں کہیں. جی, اور جب روشنی دیکھتے ہیں تو کوئی ادھر سے نکل رہا ہے, کوئی ادھر سے نکل رہا ہے, کوئی ادھر سے نکل رہا ہے, کوئی ادھر سے. چاروں طرف سے نکل پڑتے ہیں. پہلے تو دکھائی نہیں دیتے ہیں کہاں یہ, لیکن جب روشنی ہوتی تو سب کے سب دکھائی دینے لگتے ہیں, اپنی اپنی جگہوں سے نکل پڑتے ہیں. جی, ایک حالت نکل پڑے اپنی جگہوں سے. دوسری حالت المتفرق المنتشر فی جو السما, فضا کے اندر تمام کے تمام بکھرے ہوئے ہیں, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. المتفرق المنتشر فی جو السما, نکلے تو اپنی جگہ سے لیکن اب متفرق ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, اور سب جی فضا میں منتشر ہے, متفرق. اور تیسرے نمبر پہ اس روشنی کی طرف بھاگتے ہیں. یہ تیسری حالت ہے, اپنی جگہوں سے نکلے, فضا میں منتشر ہوئے. پہلی حالت وہ جہاں ہیں وہ, دوسری حالت نکل کر کے وہ فضا میں منتشر ہو گئے, متفرق ہو گئے, دوسری حالت. تیسری حالت روشنی کی طرف بھاگتے ہیں. یہ نکلے کیوں ہیں؟ روشنی دیکھی ہے نا, اب روشنی کا سفر دیکھتے ہیں, روشنی کی سمت دیکھتے ہیں, روشنی ادھر ہے, اب بھاگتے ہیں. یہ تیسری حالت ہے پروانوں کی. ایسے ہی جب یہ کھٹکھٹائے گی قبروں کو, دکھائی نہیں دے رہے ہیں, ہاں, لیکن جیسے ہی کھٹکھٹائے گی, جہاں سے آپ کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا, کھڑا ہو جائے گا آدمی. ارے یہاں مردہ تھا, جی یہاں مردہ تھا. تو کوئی مردہ یہاں سے نکل رہا ہے, کوئی مردہ ادھر سے نکل رہا ہے, کوئی ادھر سے نکل رہا ہے, کوئی ادھر سے نکل رہا ہے, کوئی ادھر سے نکل رہا ہے. اس کے بعد سارے کے سارے جمع ہو رہے ہیں. جیسے یہ پتنگیں نکل کر کے فضا میں متفرق اور منتشر ہیں, ایسے ہی قبروں کو کھٹکھٹانے کے بعد قبروں سے مردے نکل پڑیں گے اور سب متفرق, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. ارے کیا ہوا؟ کوئی پوچھا کیا ہوا, کوئی پوچھا کیا ہوا. تو جیسے وہ منتشر ہے تیسے انسان بھی منتشر ہے. پھر اس کے بعد ایک پکارنے والا پکارتا ہے, جانا کہاں ہے, آؤ ادھر آؤ. یوم یدعو الداعی الی الشیء النکر. جی, ایک پکارنے والا پکارے گا, کہاں بھاگ رہے ہو, ادھر آؤ, کہیں نہیں جا سکتے. فتول عنہم, میرے حبیب آپ ان کا چکر چھوڑیے, اعراض کیجیے, ان کو پتہ لگ جائے گا. یوم یدعو الداع, عربی میں یدعو لکھا جاتا ہے ایسے, یہ دال زبر ید, عین واو پیش او, یدعو واو رہتا ہے یہاں. جی, اور الدائی کیسے لکھا جاتا ہے؟ الدائی, یعنی عین کے بعد یہ, یدعو میں عین کے بعد واو, یدعو عین کے بعد واو,
اور الدائی میں عین کے بعد یا، لیکن یہاں دونوں کو حذف کر دیا گیا ہے. کھول کر کے دیکھیں مصحف کو، نہ واو ہے اور نہ یا ہے، جبکہ ضرورت تھی کہ یہاں لایا جاتا. یوم یدعو الداع، یدعو نہیں ہے، الداعی نہیں ہے. یدعو سے واو کو گرا دیا گیا اور دائی سے یا کو گرا دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں الدائی سے مراد وہ جو بلانے والا ہے. جی مطلب ہے سرعت، تیزی، تیزی سے پکار رہا ہے، جلدی کرو، جلدی کرو، بھاگو. اسی وجہ سے جب یہاں تیزی ہوتی ہے نا تو الفاظ کو حذف کر دیا جاتا ہے. جیسے سانپ دکھائی دے اور کوئی آدمی بے خیالی میں ادھر سے گزر رہا ہے، وہ دیکھ نہیں رہا سانپ کو، تو آپ یہ تھوڑی کہیں گے ارے بھائی وہاں سانپ ہے، سانپ سے بچو. یہ تمام جملے حذف کر دیتا. کیا بولتا؟ الحیہ، ارے سانپ، اسنیک. دیکھو سب حذف کر دیا اس نے. یہ نہیں کہہ رہا ہے ارے بھائی سانپ جا رہا ہے، سانپ کاٹ لے گا، بچ سانپ سے، کچھ نہیں، صرف بولتا اسنیک، الحیہ. تو تیزی جہاں مراد ہوتی ہے وہاں پر لفظوں کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو یہاں سرعت کو بتانے کے لیے یا کو حذف کر دیا گیا ہے. وہ دائی کیسا ہے؟ بڑی تیزی سے پکار رہا ہے. اور یدعو میں واو کو حذف کر دیا گیا، اس کی پکار بڑی تیز ہے. جی جی واو کو حذف کر دیا گیا، یا کو حذف کر دیا گیا. اور کس طرف بلایا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر. قرآن حکیم میں یہ لفظ ایک ہی بار استعمال ہوا ہے، نکر. ایک ہے نکر، نون پیش نو، کا پیش کو، نکو، رے دو پیش رن، نکرن. جی نون پر بھی پیش اور کاف میں پیش ہے، نکر. اور ایک ہے نکر. جی سورہ کہف میں آج آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے کہہ رہے ہیں لقد جیت شیئا نکرا. نک کاف پر جزم ہے اور یہاں کاف پر پیش ہے. اور قرآن حکیم میں نکر کئی بار آیا ہے، 2-3 بار آیا ہے، لیکن نکر صرف ایک بار آیا ہے. اللہ اکبر. جانتے ہیں نکر کس کو بولتے ہیں؟ فَهُوَ الْأَمْرُ الْعَظِيمُ الْفَزِيعُ الْحَائِلُ لَمْ تَعْلَفْهُ النُّفُوسُ وَلَمْ تَعْرِفْ لَهُ مَثِيلًا فِي الشِّدَّةِ. یہ ایسی چیز ہوگی، یہ جس کی طرف پکار رہا ہے وہ پکارنے والا، یہ ایسی چیز ہوگی، یہ پکارنے والا بھی عجیب ہے، یہ پکار بھی عجیب ہے، اور جس کی طرف اسے پکارا جا رہا ہے انسانوں کو وہ چیز بھی عجیب ہے. یعنی لم تالف النفوس، نفوس انسان اس سے مانوس نہیں ہے، اور اس طریقے کی چیز اس نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی ہے. تو جب زندگی میں کبھی دیکھی ہی نہیں، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو ایک ہی بار ذکر فرمایا ہے. آجا، یہی ایک بار دیکھ لے، اس سے پہلے تو نے نہیں دیکھا ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ فسبحان من ھذا کلامہ. ایک ہی بار ہے نکر، اس لیے کہ تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. جی اور اب دیکھ رہے ہو، ایک ہی بار دیکھو گے. جی اس سے پہلے تم نے دیکھا نہیں، ایک ہی بار دیکھو گے. اسی وجہ سے قرآن میں یہ لفظ صرف ایک بار آیا ہے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر. بڑی تیزی سے پکارے گا وہ، پکارنے والا بھی تیزی سے پکار رہا ہے، اور اس کی پکار کے اندر بھی تیزی ہے. پکارنے والا تیزی سے پکار رہا ہے اور اس کی پکار میں بھی تیزی ہے. لہذا یدعو سے واو کو گرا دیا گیا اور دائی سے یا کو گرا دیا گیا، تاکہ یہ دلیل ہو سرعت کے اوپر، تیزی کے اوپر، جی ہرینس کے اوپر، ہری کو بدلی یہ. اور نکر ایک بار لایا گیا اس لیے کہ اس سے پہلے انسان نے ایسی چیز دیکھی ہی نہیں ہے. لم تالف النفوس. تو جو آگے آ رہی ہے اس کو تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. تیاری کرو، بہت خوفناک چیز ہے، بہت خوفناک ہے. جی اللہ. تو نکر کا یہ مطلب ہے کہ کبھی دیکھا ہی نہیں، ایک ہی بار دیکھے گا. اور نکر کا مطلب ہوتا ہے فَهُوَ الْأَمْرُ الْعَظِيمُ، ایسی عظیم چیز کہ یستغربہ الانسان، انسان اس کو دیکھ کر کے متعجب تو ہو دیکھ کر کے، وَيُنْكِرُ، اور وہ یہ سمجھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، رغم انہ فی حقیقت صدق و ثواب، جبکہ حقیقت میں وہ چیز صحیح ہوتی ہے. نہیں سمجھے؟ مطلب یہ ہے کہ نکر کا مطلب ہوتا ہے نکر، کہ آدمی پہلے سمجھتا ہے کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے، آدمی اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا،
لیکن حقیقت میں وہ ٹھیک ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نکر. جیسے حضرت خضر نے اس لڑکے کی گردن مروڑ دی، مار ڈالا. بظاہر یہ چیز ایسی ہے کہ انسان کہے یہ صحیح نہیں ہے، لیکن حضرت خضر نے بتایا کہ میں نے اس کی گردن کیوں مروڑ دی، اس کو مار ڈالا. تو ایک چیز حضرت موسیٰ کو خراب دکھ رہی ہے لیکن حقیقت میں وہ صحیح ہے، لہذا نکر کہتے ہیں کہ بظاہر وہ خراب ہو مگر حقیقت میں صحیح ہو. رغم انہ فی حقیقت صدق، حقیقت میں سچ ہو، اس کو نکر بولتے ہیں. اور نکر تو 3-4 بار آیا ہے، 2-3 بار، لیکن نکر صرف ایک بار آیا کہ انسان نے اس سے پہلے دیکھا ہی نہیں جس چیز کی طرف اسے بلایا جا رہا ہے. جی تو پروانوں کی 3 حالتیں، پتنگوں کی کہیں چھپے ہوئے ہیں جی، اس کے بعد متفرق ہوئے، جیسے یہ روشنی ہے، روشنی دیکھ کر سب نکلے ہیں، جیسے وہاں آواز دے گا تو انسانوں کی 3 حالتیں اپنی جگہوں سے نکل پڑیں گے. متفرق بکھرے ہوئے ہوں گے، بکھرنے کے بعد سیدھے آواز کی طرف بھاگیں گے. جیسے پتنگے چھپے ہوئے ہیں، اس کے بعد جب روشنی دیکھتے ہیں تو نکلتے ہیں اپنی جگہوں سے، پھر متفرق ہوتے ہیں، پھر دوڑتے ہیں روشنی کی طرف. لہذا جس طرح پروانوں کی 3 حالتیں ہیں، اسی طریقے سے انسانوں کی 3 حالتیں ہیں. کھٹکھٹانے کے بعد یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائے گا. اور سارے کے سارے ایک ہی ڈریس میں، سارے کے سارے ایک ہی ڈریس میں. ڈریس کیسا؟ فطری ڈریس، ننگا، ٹوٹلی نیوڈ، ننگا. عورتیں بھی ننگی، مرد بھی ننگے، سب فطری لباس، کوئی لباس ان کے بدن پر نہیں ہوگا. اللہ، پتنگوں کے بدن پر بھی کوئی لباس نہیں ہوتا. لہذا انسان جب اپنی قبروں سے نکلیں گے سب کے سب ننگے ہوں گے. ایک نکتہ کہیں کہا گیا القبور، قبروں سے نکلیں گے، اور کہیں کہا گیا یہ اجداث سے نکلیں گے. مل فرق بین القبور والاجداث؟ قبور کہتے ہیں ایسی قبروں کو جس کا نشان ظاہر ہو، اچھا یہ قبر ہے. اور اجداث کہتے ہیں ان قبروں کو جو بے نشان ہوں، پتہ نہ چلتا ہو کہ یہاں قبر تھی. بعض قبریں نشان زدہ ہوتی ہیں، معلوم ہو جاتا ہے یہ قبر ہے، اور بعض قبریں ہم نہیں جانتے کہ یہاں قبر ہے، بے نشان ہے. اللہ فرما رہا ہے تمہیں معلوم نہیں، ہمیں معلوم ہے. وہ جو ظاہر قبریں ہیں وہاں سے بھی مردہ نکل پڑے گا، اور جن قبروں کے بارے میں تمہیں معلومات نہیں ہے وہ بے نشان ہیں، وہاں سے بھی دیکھو گے اچانک کھڑا ہو جائے گا آدمی. اور جدس سے نکلیں گے. جدس یعنی وہ بے نشان جو قبریں ہیں، جو بے نشان ہیں، وہاں سے نکلیں گے. جدس کیوں کہا گیا؟ اللہ اکبر. جدس کہتے ہیں صوت الحافر عند الرقص. گھوڑا دوڑ رہا ہو تو گھوڑے کے دوڑتے وقت جو آواز ہوتی ہے ٹاپ کی، ٹپ 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 ٹپ، ایسا صوت الحافر عند الرقص. گھوڑے کے دوڑتے وقت اس کی جو آواز ہوتی ہے دیٹ از کالڈ جدس. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قبروں سے نکلنے کے بعد جب بھاگیں گے تو ان کے قدموں کی آواز سنائی دے گی. بھاگ رہے ہیں، گھوڑا تیزی سے بھاگتا ہے تب اس کے ٹاپوں کی آواز سنائی دیتی ہے. جی ٹرین دھیرے دھیرے چلے، دھیرے دھیرے تو پٹری سے آگ نہیں نکلتی، لیکن آپ دیکھیں جب ٹرین فل اسپیڈ میں ہوتی ہے تو پٹریوں سے آگ نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. جی ایسے گھوڑا دھیرے دھیرے چلے تو اس کی ٹاپ کی آواز نہیں آتی. جب وہ بڑی تیزی سے دوڑتا ہے ٹپ 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 ٹپ، تب اس کے ٹاپوں کی آواز آتی ہے. اللہ فرما رہا ہے تم اپنی قبروں سے اس طرح نکلو گے، بھاگو گے جیسے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دیتی ہے، ایسے تمہارے بھاگنے کی، تمہارے قدموں کی آواز ہوگی. اللہ جدس ہے، صوت الحافر عند الرقص. بھاگے گا آدمی، اللہ بھاگے. اور کس طرح مثال دی گئی؟ کانہم جراد منتشر، جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں. یہاں کہا گیا جیسے بکھرے ہوئے پروانے ہوں. اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا بکھرے ہوئے مچھر. مچھر بھی تو بھاگتے ہیں نکل کر کے روشنی کی طرف. جی کیڑے مکوڑے بھی تو بھاگتے ہیں. پروانے اور ٹڈیاں، انہی دونوں کی مثال کیوں لائی گئی؟ اس وجہ سے کہ یہ 2 مخلوقات ایسی ہیں جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا. لا وطن لہ ولا مقر. نہ جراد کا کوئی گھر ہوتا ہے اور نہ پروانوں کا کوئی گھر ہوتا ہے، کوئی گھر نہیں ہوتا ان کا. ایسے یہ جو لوگ قبروں سے نکلے ان کا کوئی گھر نہیں ہے، ان کے بدن کے اوپر لباس نہیں ہے. گھر تو چھوڑیا، گھر ہوتا تو
بے لباس کیوں نکلتے ہیں؟ ٹڈی ہے، لا وطن لہ مقر، ٹڈی کا کوئی گھر نہیں ہوتا، خانمہ برباد ہوتے ہیں یہ، اور پتنگوں کا بھی کوئی گھر نہیں ہوتا، خانمہ برباد ہوتے ہیں۔ تشبیہ کتنی اعلیٰ ہے کہ انسان اپنی قبر سے نکلے گا، اس کا کوئی گھر نہیں ہے، اس کا کوئی گھر نہیں، بدن پر لباس نہیں ہے، پتنگ، ٹڈی، لا وطن لہ ولا مقر، دونوں کے گھر نہیں ہوتے، دونوں خانمہ برباد ہوتے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اللہ نے فرمایا کہ تم بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح نکلو گے۔ پروانوں کی تین حالتیں جگہ پر ہیں، نکلے متفرق ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، اور پھر روشنی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ انسان دکھائی نہیں دیتا، قبروں میں ہے جی، اور انسان کے اس گھر کی بھی تین حالتیں ہیں جی، ایک تو قبر میں ہوگا جی وہاں، اور ایک ہے جلا کر کے راکھ بنا دیا گیا، اڑا دیا گیا، اس کے ذرات مختلف جگہوں پر ہیں، دو، اور تیسری حالت ہے کسی جانور نے اس کو کھا لیا ہے، وہ اس کے بدن کا جز بن گیا۔ تین ہی حالتیں انسان کی مرنے کے بعد جی، ساری جگہوں سے نکل پڑیں گے، قبر سے نکل پڑیں گے، جو ذرات بکھرے ہوئے سارے ذرات اکٹھے ہو جائیں گے، جس آدمی کے جو ذرات ہیں سارے ذرات اکٹھے ہو کر کے آدمی کھڑا ہو جائے گا، اور اس کے بعد تیسری حالت اس کی عجیب و غریب ہے۔ اگر کسی جانور کے پیٹ میں ہے، جز بن گیا، وہاں سے وہ نکل پڑے گا۔ انسانوں کی تین حالت، یہ تو پتنگوں سے تشبیہ دی گئی، جرات سے تشبیہ دی گئی، ٹڈی سے، لوکسٹ پتنگے، ٹڈی، الجرات لوکسٹ ٹڈی۔ اس کے بعد فرمایا گیا انسان کا تذکرہ پہلے کیا گیا اس لیے کہ یہ تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہے، اس لیے انسان کا تذکرہ پہلے کیا گیا۔ پھر سب سے مضبوط چیز دنیا کی پہاڑ ہیں، اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ انسان تو بہت کمزور ہے بالمقابل پہاڑ کے، دیکھ پہاڑ کتنے مضبوط ہوتے ہیں، تیری حیثیت ہی کیا ہے، پہاڑوں کو دیکھ۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیے جائیں۔ پہاڑوں کی بھی تین حالتیں جی، پہاڑ ایک تو زمین پر کھڑے ہیں، حدشہ، یہ پہلی حالت ہے، اس کے بعد ان کو اٹھا کر پیس دیا جائے گا، مدکوک، وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، ایک ہی بار ان کو پیس کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، تو ایک حالت تو ان کی ہے جو دکھائی دیتی ہے، کھڑے ہیں وہ اپنی جگہ پر، یہ پہلی حالت ہے، اور دوسری حالت مدکوک ہے، ان کو پیس دیا جائے گا، اور تیسری حالت ہے ہبا منصور، اڑا دیا جائے گا ان کو۔ اور روئی کی بھی تین حالتیں، روئی کی ایک تو کھیت میں ہے، پودے میں ہے، یہ پہلی حالت ہے جی، وہاں کھیت میں ہے، اور اس کے بعد لایا گیا تو وہ جو دھنیا ہوتا دھنتا ہے، وہ دھن رہا ہے اس کو، منفوش، ایک تو کھیت میں ہے اور دوسرے دھنا گیا اس کو، منفوش، اور تیسرے دھننے کے بعد جو وہاں رکھی ہوئی ہے اس کو اڑا دیا گیا۔ روئی کی بھی تین حالتیں، کیا انداز بیان ہے قرآن حکیم کا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ پہاڑ جو تم سے کہیں زیادہ سخت ہیں، کہیں زیادہ مضبوط ہیں، کہیں زیادہ اصلب ہیں، اشد ہے تم سے، لیکن ان کی حالت کیا ہوگی؟ جیسے روئی بہت ہلکی ہوتی ہے، اس وزنی چیز کو ہم بالکل ہلکی بنا دیں گے روئی کی طرح، اس لیے کہ روئی سے زیادہ کوئی چیز ہلکی نہیں ہوتی، جو چیز بہت زیادہ وزنی ہے ہم اسے ہبا منصورہ کر دیں گے، ایک وزندار چیز کو بے وزن کر دینا، اللہ اکبر، کتنی عجیب و غریب بات ہے، قدرت دیکھ رہے ہیں ہمارے رب کی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑوں کو ہم روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیں گے۔ پہاڑوں کی تین حالتیں اور روئی کی تین حالتیں جی، ہائے ہے۔ قاریہ نے اپنا کام کر دیا ہے جی، قاریہ نے اپنا کام کر دیا ہے۔ اچھا ایک بات اور بتائی گئی کہ جب وہ پکارنے والا پکارے گا، بتاتے کہ اسرافیل ہے یا کوئی بھی ہے فرشتہ ہے، پکارے گا ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟
کہیں نہیں جا سکتے تم، کہیں نہیں جا سکتے. ادھر آؤ. یوم یدعو الداعی الی الشیء النکر، ایک خوفناک چیز، ایک ہاریبل چیز کی طرف جسے انسان نے کبھی دیکھا نا اس کی طرف بلا. اب آدمی بھاگ رہا ہے تو آدمی جب بھاگتا ہے تو کیسے بھاگتا ہے؟ سامنے دیکھتا ہے نا بھاگتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ دنیا کی طرح بھاگنا نہیں ہے، آواز کی طرف. آدمی دیکھتا ہے بھاگتا ہے. کار چلاتا ہے بڑی تیزی سے، سامنے ہی دیکھتا ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھتا ہے، اس لیے تیزی سے چلنا ہے. یہاں عالم یہ ہے خش عن ابصارہم، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. بہت نگاہیں اٹھا لی تم نے، بہت سر اٹھا لیے تم نے، آج تمہاری نگاہیں جھکی ہونی چاہیے. ایک سوال یہ ہے کہ نگاہیں جھکی ہوئی کیوں ہوں گی؟ صرف نگاہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. قیامت میں آدمی کے بھاگنے کا جو انداز ہے اس انداز میں صرف ایک بات کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. جی خش عن ابصارہم خاشعۃ ابصارہم، اس طریقے کی بات کہی جا رہی. کیوں؟ اس لیے کہ بدن کے کسی حصے سے خوف کا اظہار نہیں ہوتا. آنکھیں وہ ایسے اعضاء ہیں، ایسا عضو ہیں کہ دنیا کے تمام جذبات کا اظہار کر سکتی ہیں. جی غصہ، ذلت، دنیا کے تمام جذبوں کا اظہار آنکھیں کرتی ہیں. آدمی ڈرا ہوا ہو آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ یہ آدمی ڈرا ہوا ہے. خوف. تو دنیا کے جتنے بھی جذبات ہیں، جتنے بھی انسانی جذبات ہیں، تمام جذبات کے اظہار کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، بصر، آنکھ. جی جی جی. وہ جانتے ہیں دل جب روتا ہے تو اس کی ترجمانی یہی کرتی ہے. دل روتا ہے نا، دل، تو ترجمانی کون کرتا ہے؟ آنکھیں کرتی. پانی یہاں سے نکلتا ہے اور روتا کدھر ہے؟ دل روتا ہے اندر سے. اللہ نے فرمایا اپنے حبیب کے ذریعے وذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، آدمی تنہائی میں ہو اور اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑے. دل یاد کرتا ہے مگر آنسو کہاں سے نکلتے ہیں؟ پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ آنکھوں سے. یعنی آنکھوں کا ڈائریکٹ تعلق دل سے ہے. دل خوش ہو تو آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، دموع الفرح باردہ. اور اگر غم کے آنسو ہوں تو وہ ساخنہ، گرم ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت دل جل رہا ہوتا ہے. جی جی. وذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. اچھا، قاریہ نے اپنا کام کر دیا ہے، سب آ گئے ہیں، ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، اس لیے کہ بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، سب آ گئے وہاں. اللہ فرما رہا ہے اب تمہاری زندگی کے کرتوتوں کا پورا پورا حساب لیا جانے والا ہے. جی. القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ. 3 یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. پتنگوں کی 3 حالتیں، جی انسانوں کی 3 حالتیں. اور پہاڑوں کی 3 حالتیں. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. اچھا، فاما من ثقلت موازینه فهو في عیشة راضیہ. موازین قائم کیے گئے ہیں. جی جی، پہنچ گیا وہاں پر جہاں پہنچنا تھا. اب اپنے کرتوتوں کا حساب کتاب دینا ہے. دیکھو یہاں گن کر کے عملوں کو جزا نہیں دی جا رہی ہے، جزا و سزا تول کر کے دی جا رہی ہے. جی جی. یعنی گویا اللہ کے ہاں کثرت اہمیت نہیں رکھتی، کثرت اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ اخلص اہمیت رکھتی ہے. کثرت نہیں، خلوص اہمیت رکھتا ہے. جیسے رمضان کا ایک مہینہ ہے، اگر آپ اس مہینے روزہ نہ رکھیں، پوری زندگی آپ روزے رکھتے رہیں، اس ایک مہینے کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے. دیکھو مہینہ ایک ہی ہے، زندگی بھر اگر روزے رکھتے اس کے برابر نہیں، کیونکہ اس کا وزن ہے. تو آپ دیکھیں کہ کثرت کی کوئی وقات نہیں ہے اس وزن کے مقابلے میں. فرض نماز آپ نہ پڑھیں، آپ کتنی بھی نفلیں پڑھیں، ایک فرض چھوڑ دیں 1000 نفلیں پڑھیں، ان 1000 نفلوں کی کوئی وقات نہیں ہے. تعداد میں زیادہ ہے نا، مگر قیمت میں زیادہ کون ہے؟ فرض. تو اللہ قیمت دیکھتا ہے، اسی وجہ سے یہ نہیں کہتا کہ تم میں کون زیادہ عمل کرنے والا ہے، یہ کہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم کوانٹٹی نہیں دیکھتے، کوالٹی دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں کوالٹی کی اہمیت ہے، کوانٹٹی کی اہمیت نہیں ہے. ورنہ مہینے بھر روزہ رکھنا ایسا ہے کہ آدمی
पूरे महीने का रोजा तो छोड़ो, एक रोजा छोड़ दे तो जिंदगी भर अगर रोजा रखता रहे इस एक महीने के रोजे के बराबर नहीं हो सकते, इसलिए कि कीमत में ये ज्यादा है। अल्लाह के नजदीक क्वांटिटी अहमियत नहीं रखती, क्वालिटी अहमियत रखती है। लिहाजा क्वांटिटी को जानने के लिए एक ही 3 तरीके हैं इसके भी जी। किसी चीज के हिसाब के 3 तरीके हैं, ऐसे नहीं लाएगा 3 मरतबा अलकारिया, गौर करोगे तो 3 है। एक तो आदमी अंदाजे से करता है, अंदाजे से हिसाब लगाता है। ये दरख्त अच्छा इतने फल हैं, ठीक है मैं खरीदता हूं इसको, कितने में दे रहे हो? बोले 1 लाख में, ठीक है ये दरख्त मैंने फलों के साथ 1 लाख में खरीदा। ये जो आपने हिसाब लगाया है कैसे? बिलअक्ल बिलकयास, अंदाजे से। और एक है भाई ये केला कितने में दे रहे हो? बोले 20 रुपया दर्जन है, अच्छा अच्छा दे दो 1 दर्जन दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खुश ले, गिन करके दिया जी। और एक है भाई सोना लेना है, कितने लेना है? बोले 1 तोला। तब वो गिनेगा थोड़ी, वो डायरेक्ट तराजू के पर रखेगा वो। इसका मतलब आमाल आदमी के सोने या पीतल की तरह है जी। काफिरों के आमाल पीतल की तरह है और मोमिनों के आमाल सोने की तरह है। कीमत असल रखती है, क्वालिटी असल है, क्वांटिटी अल्लाह के नजदीक कोई अहमियत नहीं रखती। फअम्मा मन सकुलत मवाजीन, अच्छा यहां तराजू नहीं है, तराजुए हैं, मीजान की जमा मवाजीन, इसलिए कि तराजू एक नहीं है, मुख्तलिफ तराजुए लगी हुई हैं। चलो जितने हराम खोर हो यहां आ जाओ, हराम खाने वालों चलो चलो आ जाओ। यहां हराम खाने वाले की हराम चीजों को तौला जा रहा है, एक मीजान लगी। हलाल खाने वाले इधर आ जाओ, यहां हलाल चीजें तौली जा रही हैं। अच्छा चलो बदकार लोग आ जाओ, कौन सी बदकारी करने वाले हो? चलो इस किस्म की बदकारी करने वालों के अमाल का वजन हो रहा है। तो जितने अमाल हैं उतने किस्म की मीजान है, इसी वजह से मीजान नहीं कहा गया, मवाजीन कहा गया। हर अमल को तौलने के लिए अलग अलग मीजानें हैं, इसी वजह से मीजान की जमा मवाजीन लाई गई। ला मीजान नहीं, अल मवाजीन। फअम्मा मन सकुलत मवा, प्लूरल लाएगा, सिंगुलर नहीं। फअम्मा मन सकुलत मवाजीनुहु, अच्छा अब तौले जा रहे हैं। हिसाब के 3 तरीके, कयास, गिनना, तौलना। अब तौले गए तो आमाल की भी 3 किस्में जी, आमाल की 3 किस्में। रजहत हसनातु अला सय्यिआतिही, नेकियां भारी हो गई बुराइयों पर, एक। और उसके बाद रजहत सय्यिअतु अला हसनातिही, बुराइयां भारी पड़ गई नेकियों पर। तसावत हसनातुहुम व सय्यिअतुहुम, नेकी और बुराई दोनों बराबर हो गई। 3 ही तरीके। इसी वजह से जगह भी 3 है, जन्नत, जहन्नम, आराफ जी। जिनकी नेकियां ज्यादा है जन्नत में चले जाएं, और जिनकी बुराइयां ज्यादा है वो जहन्नम में चले जाएं। जिनकी नेकियां और बुराइयां दोनों बराबर है, जरा ठहर जाएं आराफ के अंदर, न जन्नत है न जहन्नम है, बीच में खड़े रहो यहां, जब तक तुम्हारे बारे में कंफर्मेशन ना हो जाए तुम्हें जाना किधर है जी। जगह भी 3 है। फअम्मा मन सकुलत मवाजीनुहु फहुव फी ईशतिर राज़िया जी। अगर आदमी का अमल नेक है, भारी हो गया, तो उसके लिए ईशतिर राज़िया, ऐसी जिंदगी है, ऐसा ऐश है जो राजी हो। एक होता है आदमी को कोई नेमत मिले तो आदमी उस नेमत से राजी हो जाए, कोई ऐश मिले तो आदमी उस ऐश से राजी हो जाए। यहां उल्टा कहा गया, फरमाया गया ऐसी नेमतें दी जाएंगी, नेमतें तुमसे राजी हो जाएंगी। आदमी किसी चीज से राजी होता है तो उसको ढूंढता है? ढूंढता है, लेकिन वो चीज अगर उससे राजी हो जाए तो वो चीज खुद उसको ढूंढती है। तो जन्नत की नेमतों को आपको ढूंढना नहीं है, जन्नत की नेमतें खुद आपको ढूंढ लगी आप कहां हैं जी। फअम्मा मन सकुलत मवाजीनुहु फहुव फी ईशतिर राज़िया ला मर्जिया, राजिया, राजी करने वाली, खुश करने वाली नेमत जी। ऐसा है कि जिंदगी तुम्हें तलाश करे, तुम्हें जिंदगी को तलाश नहीं करना है, तुम्हें नेमत को तलाश करना है, नेमत तुम्हें खुद तलाश रही है, इसलिए कि तुमसे राजी है वो। यह है कुरान हकीम की स्टाइल ऑफ टॉकिंग जी। फअम्मा मन सकुलत मवाजीनुहु फहुव फी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन खफ्फत मवाजीनुहु फहुव हाविया जी। जिसकी बुराइयां ज्यादा हो गई, चल इधर आ, बाजू में बाजू लग, बाजू इधर आ जा, चल। ये पुराने बदमाश हैं सब, खड़ा करो इनको एक तरफ। अम्मा मन खफ्फत मवाजीनुहु फहुव हाविया, जमा कर दिए गए। कहा कि ये बच्चे जो है किधर जाएंगे?
بولے ان کی اماں کے پاس بھیج دو، ان کی اماں کے پاس بھیجو، اماں کے پاس. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ام مینس مدر. یہ بچے جو ایک طرف ہیں، یہ بدماش بچے، ان بدماش بچوں کو بھیجا کہاں جائے؟ ایک طرف تو لگا دیا گیا، کہا کہ ان کی اماں کے پاس بھیج دو جی. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ان کی ماں ہاویہ. اللہ، گویا کہ ماں جو ہوتی ہے وہ بڑی شفیق ہوتی ہے. ماں بچے کو دیکھتی ہے، اسے اپنی گود میں اٹھا لیتی ہے. جی یہ دنیا کی ماں ہے. جہنم کیسی ماں ہے؟ یہ عجیب و غریب قسم کی ماں ہے. جی عجیب، تصور نہیں کر سکتے آپ اس ماں کا، کیسی خوفناک ماں ہے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. پھر وہ پوچھ رہا ہے اللہ، معلوم ہے تمہیں یہ ہاویہ کیا ہے؟ تم نہیں جان سکتے، تعجیز، تم عاجز ہو، ہم بتا دیتے ہیں، ہم بتا دیتے. نار حامیہ، گرم آگ ہے. نکتہ بتاؤں؟ نار تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے نار، اور کہ آگ ہے. یہ آگ خود گرم ہوتی ہے. کوئی پوچھے ماذا، یہ کیا ہے؟ یہ مہاوی، یہ کیا ہے؟ النار، آگ ہے. یہ آپ کو یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ گرم آگ ہے؟ گرم آگ ہے، آگ تو خود گرم ہوتی ہے. اللہ اکبر. رب تعالیٰ فرما رہے گرم آگ ہے، جبکہ یہ کہہ دینا کافی تھا کہ آگ ہے یہ. اب آگ بنانے والا اگر بتائے کہ یہ گرم آگ ہے، یہ آگ ہے مگر گرم ہے، اگر آگ بنانے والا یہ بتائے کہ آگ گرم ہے تو اس کی گرمی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اللہ اکبر. اس وجہ سے نار کی صفت حامیہ لائی گئی. اللہ اکبر. اس سورہ کریمہ کو بار بار پڑھو، دل کٹ جائے گا، دل کٹ جائے گا. اللہ نے اسی لیے تو اتاری ہے آیت ہے ہمارے لیے کہ ہم سدھریں، اپنی زندگی کو بدلیں. لیکن مشکل یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ ہم ان آیتوں کو پڑھتے تو ہیں مگر تدبر نہیں کرتے. یہ میں نے تدبر کا ایک انداز بتایا ہے کہ قرآن حکیم پر تدبر کیسے کیا جاتا ہے، قرآن حکیم پر غور کس طرح کیا جاتا ہے. اور آدمی جتنا تدبر کرے گا، چونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ دل سے ہے. جی یہ دل کے اوپر اترا ہے قرآن. اے ہمارے حبیب، ہم نے اس کتاب کو آپ کے دل کے اوپر اتارا ہے. گویا قرآن کا تعلق ڈائریکٹ انسان کے قلب سے، اس کا کنیکشن دل سے ہے. آدمی جب دل سے اس کو پڑھے گا تو نہ اثر قبول کریں گے. دل جب دل سے اس کو پڑھو گے نہیں تو دل اثر کیا قبول کریں گے؟ مشکل ہے، مشکل یہاں ہے. پرابلم یہاں ہے، پرابلم یہاں ہے. اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ایسی ماں سے بچائے جس ماں کے بچے ایسی خوفناک ماں کی آغوش میں جانے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.